پہلے زمانے میں ایک خلیفہ ہوا ہے جو حاتم طائی سے بھی بڑھ کر سخی تھا۔ اس کی بخشش کی وجہ سے سمندر اور کانیں خالی ہو گئیں۔ وہ دنیا میں وہاب اللہ تعالیٰ کا مظہر تھا۔ اس کا دروازہ حاجت مندوں کا قبلہ تھا۔ عجم، روم، ترک، عرب سب اس کی عطا سے تعجب میں تھے۔ وہ ایسا آب حیات تھا کہ اس کی وجہ سے عرب و عجم میں جان پڑ گئی۔ ایک رات بدو عورت نے شوہر سے کہا، ساری دنیا خوش ہے لیکن ہم محتاجی کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہ اوڑھنے کو۔ ہماری فقیروں کے لیے بھی باعث ذلت ہے۔ ہر اپنا پرایا ہم سے گریزاں ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو آمدنی اور پیداوار کی کب تک جستجو کرتی رہے گی؟ سمجھدار انسان کمی بیشی کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ دونوں پانی کے بہاؤ کی طرح گزر جاتے ہیں۔ چاہے پانی صاف ہو یا گندہ، وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی تردد کے آرام سے گزر کر رہے ہیں۔ فاختہ درخت پر خدا کا شکر کرتی ہے، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے، اے پروردگار، تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک اللہ کا کنبہ ہے اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ یہ سب غم جو ہمارے سینوں میں پل رہے ہیں ہماری ہستی کے غبار اور بگولے ہیں۔ یہ جڑ کھودنے والے غم ہمارے لیے درانتی کی طرح ہیں۔ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، سب ہمارے وساوس ہیں۔ ہر غم اور فکر موت کا ایک ٹکڑا ہے۔ عورت نے کہا، بغداد میں اللہ کا خلیفہ حکومت کر رہا ہے۔ اگر تو کسی طرح اس سے وابستہ ہو جائے تو بادشاہ بن جائے گا۔ نصیبہ ور لوگوں کی مصاحبت کیمیائی ہوتی ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ابو بکر پر پڑی تو وہ ایک تصدیق سے صدیق بن گئے۔ مرد نے پوچھا، بادشاہ کے یہاں مقبول کیسے ہوا جاتا ہے اور میں کس ذریعے سے اس کے پاس پہنچوں؟ کوئی تعلق یا تدبیر چاہیے، کیونکہ کوئی پیشہ بغیر اوزار کے کیسے چلے گا؟ وہ بولی، قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل تعالوا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے چلے آؤ، اور یہ کہہ کر بغیر ہیلا جانے کی شرم کو توڑ دیا ہے۔ جب شاہ کرم میدان میں نکلتا ہے تو بے سر و سامانی ذریعہ بن جاتی ہے۔ سامان تو انانیت کا موجب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہر بے سر و سامانی خود ذریعہ بن جاتی ہے۔ عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے۔ عورت بولی، اس مٹکے میں ہمارا بارش کا پانی ہے جو ہمارا سرمایہ ہے، اسے بادشاہ کے لیے تحفہ قرار دے۔ کہنا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ اس کا خزانہ جواہر سے بھرا ہے، لیکن اس کے پاس ایسا پانی نہ ہوگا۔ بدو اپنے تحفے پر فخر کر رہا تھا کہ بادشاہوں کے لائق یہی تحفہ درست ہے۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ بغداد کے درمیان دجلہ جیسا دریا بہتا ہے۔ مرد نے کہا، اس کو کوزے کو نمدے میں سی دے تاکہ بادشاہ اس تحفے سے اپنا روزہ کھولے۔ یہ تحفہ بے بہا ہے۔ یہ شہری لوگ نمکین پانی پینے کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ مرد نے تلیہ اٹھائی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ چلتا جاتا تھا، لیکن زمانے کی آفتوں سے تلیہ کو پہنچنے والے نقصانات کے خطرے سے بہت فکر مند تھا۔ عورت نماز میں کہہ رہی تھی، اے خدا، اس کو سلامت رکھ، ہمارے پانی کو کمینوں سے محفوظ رکھ، اس موتی کو محفوظ رکھ کہ اس موتی کے ہزاروں دشمن ہیں۔ مرد دارالخلافہ میں پہنچا
تو انعاموں سے بھرا ایک دریا دیکھا، ہر جانب ضرورت مند اس در سے عطا و خلت پا رہے تھے۔ کافر، مومن، اچھے برے انسان سے لے کر چیونٹی تک اہل ظاہر جواہر میں لدے ہوئے تھے، اور اہل باطن نے حقیقت کا سمندر پایا تھا۔ ہر طرف سے آواز آتی تھی کہ اے سائل آ جا، کیونکہ سخاوت کو سائل کی ضرورت ہے۔ سخی سائلوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح فقیر سخی کا عاشق ہوتا ہے، سخی بھی فقیر کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر فقیر کا صبر بڑا ہوا ہو تو کریم اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور سخی کو صبر ہو تو فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے۔ لیکن صبر کرنا فقیر کا کام ہے اور سخی کا عیب ہے۔ سخاوت ضرورت مند ہے اور طلبگار چاہتی ہے، جس طرح توبہ کرنے والے کی متلاشی رہتی ہے۔ سخاوت فقیروں کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے حسین عورت آئینے کو تلاش کرتی ہے۔ حسینوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے، اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فقیر ثقافت کا آئینہ ہے۔ خبردار اس پر پھونک نہ مار۔ اسی لیے اللہ نے سورہ الضحیٰ میں فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر کو نہ چھڑکیں۔ فقیر اللہ تعالیٰ کی ثقافت کے آئینے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں مجسم ثقافت ہوتے ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ مردہ ہے۔ وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے، اس کا کام ہمیشہ خدا کی جانب سے درست ہوتا ہے، لیکن وہ فقیر جو غیر کا پیاسا ہے وہ ذلیل اور بھرائی سے خالی ہوتا ہے۔ وہ صرف فقر کی تصویر ہے، جاندار نہیں ہے۔ بدوی جب دارالحکومت پہنچا تو نقیب اس کے پاس آئے۔ انہوں نے مہربانی سے گلاب اس کے چہرے پر چھڑکا۔ بغیر گفتگو کے اس کی حاجت ان کے سمجھ میں آ جا گئی۔ انہوں نے پوچھا، اے سردار، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بھی اس دروازے پر ایک چیز کا طالب بن کر آیا ہوں۔ میں پانی کا تحفہ لایا ہوں۔ تو بادشاہ تک آ پہنچا۔ بولا، میرے یہ تحفہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دو۔ یہ بارش کا میٹھا پانی ہے جو میں نے گھڑے میں جمع کیا تھا۔ نقیب اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے، لیکن انہوں نے تحفے کو جان کی طرح قبول کیا، کیونکہ بادشاہ کی مہربانیوں کا اثر اس کے کارندوں پر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ اچھا ہوگا تو کارندے بھی اچھے ہوں گے۔ تو بادشاہ کو حوض اور خادموں کو ٹوٹیاں سمجھ، کیونکہ پانی ایک ہی حوض سے آتا ہے۔ ہر ٹوٹی کا پانی خوش ذائقہ ہے۔ اگر حوض میں کھارا اور ناپاک پانی ہوگا تو ٹوٹی میں سے وہی نکلے گا، کیونکہ وہ حوض سے وابستہ ہے۔ جب خلیفہ نے ان کے حالات سنے تو ٹھلیا کو شرفیوں سے بھر دیا، بلکہ اور زیادہ دیا، اور حکم دیا کہ یہ واپسی لوٹیں تو اسے دجلہ کی جانب سے لے جانا۔ وہ خشکی کے راستے آیا ہے اور دجلہ کا راستہ قریب ہوگا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور وہ ساری گزشتہ تکالیف کو بھول گیا۔ جب اس نے دجلہ کو دیکھا تو شرم سے جھک گیا، عاجزی سے بولا، اے لطف بخش بادشاہ، تیری مہربانی پر تعجب ہے کہ تو پانی کا ہدیہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اے بیٹا، پوری دنیا کو ٹھلیا سمجھ، جو لطف اور خوبی سے کناروں تک بھری ہوئی ہے۔ وہ دجلہ کی ایک بوند ہے جو اپنے پر ہونے پر پھولی نہیں سماتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے۔ اس نے مٹی کو اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا دیا۔ جن لوگوں نے دجلہ کا ایک قطرہ دیکھ لیا ہے، انہوں نے
بے خودی میں اپنی ذات کی تھلیا پر پتھر مار دیا ہے۔ اس بدوی کو بے سر و سامانی دولت گدے تک کھینچ لائی اور بادشاہ نے اس بے نوا پر احسان کر دیا۔ بے نوائی اختیار کی جائے تو دربار خداوندی میں رسائی ہو جاتی ہے۔